جس مقصد کے لیے یہ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے وہ مقصد جو ہے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو لہذا تمام دوست یہ 2-4 باتیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میری قوم کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نیٹ کے لیے، فیس بک کے لیے، یوٹیوب کے لیے ہم سب کے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، اس لیے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے قیمتی ٹائم کو میں لے رہا ہوں۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام دوست محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج کی یہ محفل پاک مولا غلام مصطفیٰ نے شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے حوالے سے کی ہے، لہٰذا ایصال ثواب کیا ہے اس کے بارے میں 2-4 آپ کو باتیں بتاؤں گا، کیونکہ بہت سارے مقامات پر، بہت ساری جگہوں پر جب ہم لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں یا دوسرے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو ختم شریف ہے نا، جو آپ لوگ دلاتے ہیں، یہ کہیں پہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اس کے حوالے سے آپ کے ذہن نشین 2-4 باتیں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ ہمارے عقائد میں سے ایک بہت ہی اہم عقائد ہے۔ اگر ہم کو یہ نہیں پتہ تو یقیناً آہستہ آہستہ ہم اغیار کی باتوں میں آ کر ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس کے دفاع کے لیے جب کوئی معقول جواب ہی نہیں ہوگا، جب ہمارے ذہن میں کوئی ایسی بات یا حدیث یا قرآن کے حوالے سے دلیلیں ہی نہیں ہوں گی، تو پھر ہم یہ سب چھوڑ دیں گے آہستہ آہستہ۔ لیکن یہ چھوڑا نہیں جا سکتا، یہ اسلام کا ایک بہت ہی اہم اشعار ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ ختم شریف کیسے جائز ہے اور کیسے اس کو دلانا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ختم شریف جو ہے ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بندہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو کیا ہم اس کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں؟ کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ تو سب سے بڑی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان مر جائے تو ہم اس کے لیے، اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، وہ حج اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ حج اور عمرہ مرنے والے کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں، یہ ایک ایصال ثواب ہوگا۔ اب حج اور عمرہ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج عمرہ میں ہم سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں مکہ میں جا کر، یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ حج عمرہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اگر آپ کے والدین، آپ کے بھائی یا آپ کی بیوی یا آپ کا کوئی بچہ فوت ہو جائے، اس نے حج عمرہ نہ کیا ہو، تو اس کے ایصال ثواب کے لیے آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے مکہ میں جانا ہے، وہاں پر مکہ سے پہلے میقات آتا ہے۔ جو میقات ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے احرام باندھنا ہے۔ ایک میقات جو ہے وہ جدہ سے باہر ہے، ایک مکہ سے باہر طائف کی طرف ہے، اور ایک جو جیزان روڈ ہے اس کی طرف ہے۔ جو دوست وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے وہ نہیں جانتے، لیکن انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو لے کے جائے گا، پھر آپ جان جائیں گے۔ وہاں سے آپ نے احرام باندھ کر مکہ میں آنا ہے۔ مکہ میں آ کر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو خانہ کعبہ ہے، جو ہمارا قبلہ ہے، اس کا آپ نے طواف کرنا ہے، چکر لگانے ہیں۔ یہ جو آپ چکر لگا رہے ہیں، آپ نے احرام باندھا نیت کر کے کہ میں فلاں مرنے والے کی طرف سے یہ عمرہ کر رہا ہوں، یہ حج کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ اس کے کھاتے میں ایصال ثواب جا رہا ہے، نیکیاں جا رہی ہیں۔ آپ نے احرام باندھا۔ احرام کیا ہے؟ کپڑے۔ آپ نے وہ کپڑا، جو 2 کپڑے ہوں گے سفید کلر کے، جو آپ نے باندھنے ہیں، وہ آپ کا باندھنا مرنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ جب آپ ایک قدم چلیں گے، ایک منٹ گزرے گا، وہ مرنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔
جب آپ نے وہ چکر لگائے قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے، اس میں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے نا، وہ ذکر مرنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے مینا اور عرفات، مینا جو ہے، جو وہاں پر مینا ہے وہاں پر قیام کرنا ہے، جو وقت گزارنا ہے، چاہے آپ نے سونا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، وہ مرنے والے کو ثواب مل رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا ہے جو ہم ختم شریف دلا رہے ہیں، اس ختم شریف میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ظاہری طور پر وہ کھانا جو ہے وہ اللہ کریم کے لیے ہے، لیکن تقسیم لوگوں کو کیا جا رہا ہے، تقسیم اس کے بندوں میں کیا جا رہا ہے، ان کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، کس نیت سے؟ کہ یار جو مرنے والا ہے اس کو اس کا ثواب ملے، نیکیاں ملیں۔ اب ختم شریف میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ جو ختم شریف ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ غیر اللہ کا نام جس چیز کے اوپر لیا جائے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ غیر اللہ کا نام کسی بھی چیز کے اوپر آپ لے کر کھائیں گے تو وہ حرام ہے۔ اب غیر اللہ کے حوالے سے سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جانور ہوتا ہے اس کے اوپر جو قربانی کی جاتی ہے نا، جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر اس چیز کا خصوصی ذکر ہے، کیونکہ اگر آپ کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کا نام لینے کی بجائے آپ جناب کسی غیر اللہ کا، جیسے ہندو اپنے بھگوان کا نام لیتے ہیں، رام، یا کسی اور انسان کا آپ نام لے لیتے ہیں، یا وہ مخصوص جو تکبیریں ہیں، جو تکبیر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہیں، اس جگہ پر کوئی دوسرا ذکر کر لے آپ تو وہ حرام ہو جائے گا، وہ آپ کی قربانی ذبح قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے پتہ چلا کہ یہ جو کھانا ہم اہتمام کرتے ہیں اس کے اوپر قربانی نہیں کی جاتی، اس کے اوپر چھری نہیں چلائی جاتی، اس کے اوپر ہم اس کو ذبح نہیں کرتے۔ جیسے ہم دوسرا کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، یا بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد کوئی مخصوص آیت پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اسی طرح یہ جو کھانا ہے، یہ جو ختم شریف ہے، یہ جو ایصال ثواب ہے، اس کے اوپر ہم بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتے ہیں، کوئی تکبیر نہیں پڑھتے، کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ کھانے سے پہلے جیسے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، کوئی حدیثیں بیان کر رہا ہوں، کوئی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اسلام کے حوالے سے، یہ ہم کرتے ہیں، تو یہ کرنا کسی بھی کھانے سے پہلے یہ کرنا اس کا منع نہیں کیا گیا۔ آپ اللہ کے نیک بندوں کی باتیں کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ سب کرنا یہ نیک اعمال میں سے ہے، اعمال حسنہ میں سے ہے، تو اس کو کرنا اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ ایک ایصال ثواب کے لیے ہے، لیکن جو کھانا کھایا جاتا ہے وہ صرف اللہ کریم کے لیے ہوتا ہے۔ یہ باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ ایصال ثواب، یہ ہے وہ ختم۔ یہاں پر ایک بات اور میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو درود ابراہیم ہے، درود ابراہیم ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر یہ نہ پڑھیں گے ہماری نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی بندہ اس درود ابراہیم کے ترجمے کے اوپر غور کرے گا تو اس ترجمے میں ہم یہ کہتے ہیں ہر نماز میں، اے میرے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل کے اوپر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کے اوپر برکتیں اور رحمتیں نازل کی تھیں، اسی طرح تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے۔ اس وقت تک ہماری نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک ہم درود ابراہیم نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم یہ جو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ختم کا اہتمام کرتے ہیں، ختم کا یہ معنی یہ ہے ایصال ثواب، کہ یار ہم یہ جو نیک عمل کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جو کھانا لوگوں کو کھلا رہے ہیں، ہماری یہ نیت ہوتی ہے کہ کھانے والے کی طرف سے جو دعا ہو وہ اس اللہ کے بندے کو پہنچے جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ حالانکہ جو کربلا کے شہداء ہیں، جو ہمارے نبی کی آل پاک ہے، ان کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مقام اللہ کریم نے اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ تو پہلے ہی مقام اعلیٰ پر پہنچ چکے ہیں، لیکن یہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا ایصال ثواب ہمیں بھی اس کا جو ثواب ہے وہ ہمیں بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے دوستو
قرآن پاک پڑھنا، یہ کھانے کا اہتمام کرنا اہل سنت کے خاص عقائد میں سے ہے۔ اور میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا، ایک ایسا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ سلطنتیں جو عثمانیہ تھی، اس کے جو لوگ تھے وہ سلطنت تقریباً 612 سال قائم رہی ہے۔ ان سب کا بھی وتیرہ یہ تھا کہ وہ ایصال ثواب کی محفلیں کرتے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کا جو دور ہے 612 سال ہے، اور 612 سال اب جو گزرنے کے بعد ایک صدی اور گزر چکی ہے، یعنی کہ 7 صدیاں گزر چکی ہیں اس کو قائم ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ 700 سال پیچھے چلے جائیں تو یہی عقائد موجود تھے۔ اور سلطنت عثمانیہ والوں نے کہاں سے یہ عقائد لیے؟ سلطنت عثمانیہ والوں نے یہ عقائد اپنے پہلے جو اکابرین تھے، جو مسلمان تھے، جو خلافتیں قائم تھی، ان سے لیے تھے۔ پتہ چلا کہ یہ سلسلہ کو آج کا سلسلہ نہیں ہے، لہذا اس سلسلے کو مرنے والے کے لیے ایصال ثواب اس کے فائدے کے لیے، اس کی آخرت کی بقا کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس میں کسی غیر اللہ کا نام کسی ایسے ویسے آدمی کے لیے یہ نہیں کیا جاتا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔